السلام علیکم، میرا نام ہلال خان ناصر ہے اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نشست کے ساتھ۔ اس نشست میں ہم دادا ابو سے ان کی زندگی میں ان پر جو مختلف مقدمات اور وجوہات کی بنا پر ان پر قید کا سلسلہ جو پیش آیا اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو دادا ابو، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں پچھلی ایک نشست میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ بڑے ابا جی کو اس طرح کی قید پیش آئی، تو آپ کو سب سے پہلا کون سا واقعہ یاد ہے ان کا جس میں ان کو جیل جانا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سن 53 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہوئے تھے اور تقریباً 9.5-10 ماہ ملتان پوسٹل جیل میں رہے ہیں۔ وہ مجھے ان کی گرفتاری یاد ہے۔ اس کا منظر بردری فیکٹری کے ککھڑ میں، بردری فیکٹری کے اوپر کے منظر میں ہم رہتے تھے، تو سیڑھیوں سے مجھے بھی نظر، سیڑھی سے اتر رہے ہیں، ایک طالب علم نے ان کا سامان پکڑا ہوا ہے اور تھانے جا کر خود گرفتاری پیش کی تھی انہوں نے۔ اس وقت پولیس چوکی ہوتی تھی، پولیس چوکی جا گرفتاری پیش کی تھی۔ تقریباً 9-10 ماہ کے درمیان وہ جیل میں رہے ہیں۔ پھر واپسی کا منظر بھی مجھے یاد ہے کہ ملتان سے آئے تھے، اس وقت ہمارے فون وون تو نہیں ہوتے تھے، تو اچانک آئے تھے، تو ایک سڑک یہ جی روڈ پہ لوگ اکٹھے ہو کے مولانا آئے ہیں ہمارے، تو میں والد صاحب کو جا کے ملا اور ہم گھر آئے۔ تو یہ پہلی گرفتاری ان کی اس میں ہوئی ہے۔ دوسری گرفتاری ان کی ہوئی ہے سن 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں، اور وہ بڑی تاریخی گرفتاری ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جمیعت علماء اسلام ضلع گوجرانوالہ کے امیر تھے اور تحریکات میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، قیادت فرماتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تحریک نظام مصطفیٰ کا دور تھا، تو جمعہ کے بعد جلوس نکالا کرتے تھے یہ احتجاجی، گکھڑ کی جامع مسجد میں انہوں نے جلوس نکالا، اور جلوس کو راستے میں روکا گیا۔ FSF تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، اس زمانے میں مقاصد کے لیے خاص طور پہ بنائی گئی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آگے نہیں جائیں گے، ان کا ہم جائیں گے۔ اس نے لکیر کھینچی اور اس لکیر کو آپ کراس کریں گے تو پھر ہم فائر کریں گے۔ اور انہوں نے گنیں سنبھال لی۔ والد صاحب تھے، والد صاحب کے ساتھ تھے ہمارے استاد محترم حضرت قاری محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، قیادت کرنے والوں میں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور وہاں۔ اور جمیعت علماء پاکستان کے مولانا نورانی گروپ کے حاجی سید ڈار صاحب تھے، وہ ان کے نائب صدر تھے اور وہ جلوس کی قیادت میں شریک تھے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی سید ڈار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے والد صاحب کی قیادت میں لائن کراس کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے، والد صاحب کا جملہ مشہور ہے کہ مسنون عمر پوری کر چکا ہوں، اب شہادت کی تلاش پہ ہوں، یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ لائن عبور کر کے آگے نکل گئے، لیکن گنے چلنے کے بجائے گنے زمین کی طرف جھک گئی ساری۔ یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ انہوں نے اس دھمکی کو نظر انداز کیا اور پھر گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہو کے گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ جیل میں تقریباً 1 مہینہ رہے ہیں۔ اس گرفتاری میں ان کے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا عبدالحق خان بشیر بھی گرفتار ہوئے اور وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں رہے۔ یہ والد صاحب کی دوسری گرفتاری میں تقریباً 1 مہینہ جیل میں رہے ہیں۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ تحریک تو چل رہی تھی سارے ملک میں، میں پاکستان قومی اتحاد کا پنجاب کا سیکرٹری جنرل تھا، ہمارے ساتھ حمزہ صاحب نواب صاحب کی پارٹی کے تھے، صدر تھے رانا نذر الرحمن صاحب۔ ہم آ رہے تھے پنڈی کا دورہ کر کے، حمزہ صاحب، میں اور رانا نذر الرحمن، رانا صاحب کی گاڑی تھی، تو رکتے ہوئے میں نے کہا یار پتہ کر، گکھڑ سے گزرنے لگے، ہم نے پنڈی سے آئے تھے، لاہور میٹنگ پہ جانا تھا، قومی اتحاد کی مرکزی کونسل کی میٹنگ تھی، تو گکھڑ سے گزرتے ہوئے میں نے کہا یار 2 منٹ رکو، پتہ کریں ابا جی آ گئے کہ نہیں آ گئے۔ ہم گھر کے سامنے جی ٹی روڈ پر ہی ہمارا گھر ہے، تو رکے، تو میں اندر گیا تو والد صاحب 1 دن پہلے آئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے دوپہر کا۔ خیر الیکس ہوئی، میں نے کہا آ گئے ہیں آپ؟ جی، میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔
یہ اچانک ہے جملہ میں جاتے گرفتار ہو گیا رہا آپ آ گئے میں کہ میں جا رہا ہوں، بس 2 منٹ ہارا وار پوچھا نکل گئے. تو یہ ان کی دوسری گرفتاری تھی جس میں انہوں نے گرفتاری دی تھی اور ریڈ لائن کراس کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ گرفتار ہوئے تھے. یہ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 2 گرفتاریاں مجھے یاد ہیں، میرے سامنے ہوئی ہیں. آپ نے پہلی گرفتاری کا ذکر کیا کہ وہ 9-10 ماہ وہ رہے جیل میں، تو اب وہ اگر گھر میں ایک سربراہ ایک اکیلے تھے تو گھر میں کس طرح پھر مشکلات تو ہوتی ہوں گی؟ بالکل مسئلہ کہ گکھڑ کے بہت سے گھرانے، بٹ صاحب کا حاجی اللہ بٹ صاحب کا گھرانہ، ماسٹر بشیر احمد کشمیری ان کا گھرانہ، ہمارے گھریلو تعلقات تھے اور ہم الحمدللہ وہ ایسا ماحول تھا ہمارا کہ ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوا. آپ نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ یہ جیل کب دیکھی اور کس سلسلے میں دیکھی؟ میں نے سن 75 میں دیکھی. وہ ہوا یہ تھا کہ سن 75 میں جمعیت علماء اسلام نے آل پاکستان کنونشن گجرانوالے میں علماء کنونشن رکھا تھا. اکتوبر کا آخری عشرہ تھا، وہ 2 دن کا کنونشن تھا. تقریباً 5,000 کے قریب علماء شریک ہوئے تھے ملک بھر سے، پوری قیادت طور سے. ہم نے اعلان کیا تھا شیراوالہ باغ کا، اس میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا نائب میں نیا اس زمانے میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات منتخب ہوا تھا جمعیت علماء اسلام کا، اس لیے جوش و خروش بھی زیادہ تھا. تو یہ دفتری امور سارے ہمارے ذمے تھے. اس تحریک میں 3 FIR کٹی تھی. ہاں، شیراوالہ باغ میں نہیں کر سکے تھے، پابندی لگا دی گورنمنٹ نے، ہم اجازت نہیں دیتے. تو ہم نے پھر وہ کنونشن کیا تھا مسجد نور میں، مدرسہ نصرت العلوم کی مسجد نور میں ہم نے وہ کنونشن کیا تھا. حضرت مولانا عبداللہ درخواسی صاحب، حضرت مولانا خان محمد صاحب، حضرت مولانا محمد شام روٹی، حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے، حضرت مولانا غفور کوئٹہ سے، مولانا ایوب جان بلوری پشاور سے، پورے ملک کے علماء کی ہمارے جماعت کی پوری قیادت جمع تھی. تو میں اس کا منتظمین میں بھی تھا اور اسٹیٹ سیکرٹری بھی تھا. تو اس پر تقریباً ہمارے 23-24 افراد پر مقدمہ قائم ہوا تھا. 16 MPO کے تحت یہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. یہ ان سب پر مقدمہ تھا جتنے نام میں نے لیے نا مقابرین پر. تو وہ 3 FIR کٹی تھیں تھانہ پولیس چوکی، اس وقت پولیس چوکی تھی تھانہ گھنٹہ گھر میں. ہم نے جمعیت علماء اسلام کی شورا، اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا، کیس دائر ہوا ہے تو قبل گرفتاری ضمانت کروا لیتے تھے اور وہ گرفتاری سے بچ جاتے تھے. اب بھی ہے، یا پھر گرفتاری کے بعد ضمانت کرواتے تھے. جب لوکل میں ایک ہی تھا اس مقدمے میں، لوکل میں ہی تھا، باقی سارے کوئی سندھ کے لاڑکانہ کے ہیں، کوئی کراچی کے ہیں، کوئی مفتی عبد الرحمان صاحب تھے کراچی والے، اور مولانا پشاور کے، مقامی میں ہی تھا. اب وہ مجھے تھانہ چوکی گھنٹہ گھر والے بار بار یاد کراتے تھے کہ آپ پر مقدمہ ہے تو آپ ضمانت کروا لیں. میں ایک بات بتاؤں گا کہ آج کا ماحول اس زمانے کا ماحول بالکل مختلف ہے. ہماری پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی چلا کرتی تھی، بڑی بڑی آنکھ مچولی کھیلی ہم نے، لیکن باہمی احترام بھی تھا. یہ دشمنی کا ماحول نہیں تھا. میں اپنی گرفتاری کی تھوڑی تفصیل بیان کروں گا. وہ شیعہ ASI تھے غضنفر علی شاہ، وہ میرے پاس آئے، میرے صاحب آپ کے خلاف کیس ہے تو آپ ضمانت کروا لیں. ان دنوں جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا کی میٹنگ تھی لاہور. ہم نے طے کر لیا کہ ان کیسوں میں ہم نے قبل گرفتاری ضمانت نہیں کروانی. اچھا، پارٹی پالیسی طے ہو گئی. وہ غضنفر شاہ میرے پاس آئے، میں نے کہا یار ضمانت نہیں کروانی، ہم نے نہیں کروانی. تو پھر میں نے کہا پھر تو آپ کی مرضی. انہوں نے کہا جی آپ ایک چانس اور دیتا ہوں، آپ ضمانت کروا لیں. میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو گرفتار کروں. کچھ دن گزر گئے. ہمارے جمعیت علماء اسلام گجرانوالہ کے سیکرٹری جنرل تھے ڈاکٹر غلام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. وہ اور میں GT روڈ پہ جا رہے ہیں، پوسٹ آفس کے قریب سے سامنے سے غضنفر شاہ صاحب آ رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں ولی صاحب ضمانت نہیں کروانی. میں نے کہا نہیں، چلو پھر چلیے. اچھا چلو آئے پھر. میں نے کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یار پرسوں عید ہے، کیا کر رہے ہو؟ واقعہ تو اس سے پرسوں عید تھی. تو ڈاکٹر شاہ جی کیا کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں
کہ آپ میں اس وقت آپ سے نہیں چھیڑ چھاڑ کرتا، آپ جائیں۔ عید کے تیسرے دن جب چھٹیاں ختم ہوں گی نا تو آپ خود پولیس چوکی آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا آپس میں طے ہو گیا، غضنفر شاہ کا اور میرا اور ڈاکٹر صاحب کا۔ عید کے دن چھٹیاں گزری، چھٹیوں کے بعد ہم جا کے خود چلے گئے۔ علامہ مولانا صاحب گئے، میں گیا، مجھے رخصت کرنے کے لیے گئے تھے یہ ڈاکٹر غلام محمد صاحب، مولانا علی احمد جامی صاحب، یہ سارا گروپ مجھے رخصت کرنے گیا۔ تھانے گیا تو غضنفر شاہ نے مجھے پانی وانی پلایا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ کو بزرگ آدمی ہے، میں کیا کروں، آپ ایسا کریں، میرے نزدیک آپ گرفتار ہیں، میں آپ کو حوالات پہ رات نہیں رکھنا چاہتا، آپ گھر جائیں۔ صبح 10 بجے آپ سٹی مجسٹریٹ اقبال بوسن صاحب تھے، ان کی عدالت میں آ جائیں، میں بھی آ جاؤں گا، ریمانڈ لے کے جیل چھوڑا ہوگا، ساتھ ہی جیل تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب میں گھر چلا گیا۔ صبح ہم پھر دونوں تینوں کچہری 10 بجے پہنچ گئے۔ اب غضنفر شاہ کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا کہ وہ علاقے میں قتل ہو گیا تھا، وہ تفتیش پہ چلا گیا ادھر حافظ آباد روڈ پہ، اس کو ہمارا کیس بھول گیا۔ اب 10 بجے 11 بجے 12 بجے 2 بجے شیر صاحب اٹھ جاتے تھے، جب 12 بجے نا مجھے فکر ہوا، سچی بات ہے اپنی فکر کم، میں نے کہا یہ اگر مجھے لے کے آج پیش نہ ہوا نا تو اس کی ملازمت گئی، مجھے اس کی فکر پڑ گئی۔ میں تو چلو جو ہوگا ہوگا، اس کی پیٹی اتر جائے گی، میں اس کے کاغذوں میں گرفتار ہوں۔ اور ہم نے اس زمانے میں پی سی او ہوتے تھے، ٹیلی فون وہاں سے فون کیا تھانے، جی وہ تو قتل ہو گیا، تو وہاں گئے، ان کو جاؤ قتل ہو گیا تو ادھر آؤ۔ اب وہ جناب سائیکل پہ ہانپتا بیچارہ 1 بجے کے قریب کچہری پہنچا۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس نے پھر عدالت میں پیش کیا۔ اقبال بوسن صاحب سٹی مجسٹریٹ تھے، تو وہ دیکھ کے اس نے مجھے ہتھکڑی بھی نہیں لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا ملزم کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہتھکڑی۔ انہوں نے کہا نہیں، کیوں نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا جی یہ ہتھکڑی والا ملزم ہے یہ غضنفر شاہ کا، اگر بھاگ جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ میری پہلی گرفتاری ہوئی ہے۔ وہ جیل میں چھوڑ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ کشمیری رہنما تھے مولانا عبدالعزیز تھوراڑوی، ہماری ٹیم کا حصہ تھے۔ گجرانوالے میں سردار عبدالقیوم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ساتھی تھے، گجرانوالے میں رہتے تھے۔ اب ان کے جگہ وحید الحق ہاشمی صاحب ہمارے ساتھی ہیں، کل بھی ہم ایک میٹنگ میں اکٹھے تھے۔ تو مولانا پہلے سے جیل میں تھے، تو مجھے کوئی زیادہ دقت نہیں پیش آئی، مانوس بزرگ مل گئے، ہم 2-3 دن رہے، میں تو تقریباً 11 دن رہا تھا، وہ دوسرے تیسرے دن ضمانت پہ چلے گئے تھے۔ تو میری پہلی جیل یہ ہے، گجرانوالہ جیل میں نے ہفتہ 10 دن گزارے ہیں، اور پھر ضمانت کروا کے واپس آ گئے تھے، پھر کیس چلتا رہا۔ آپ کے بعض مضامین کے اندر بھی آپ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ ایک پابندی لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود آپ کسی نہ کسی طریقے سے، اگر تقریر پہ لگی ہے یا کسی جلسے میں شرکت سے لگی ہے، آپ چلے جاتے تھے اور گرفتاری سے بچ جاتے تھے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں وہ چند واقعات ہوں تو؟ یہ بہت دفعہ ہوا ہے۔ یہ سن 76 میں مسجد نور، دوسری گرفتاری میری سن 76 میں مسجد نور کی تحریک میں ہوئی تھی۔ اس کا پس منظر بھی وہی ہے کہ اکتوبر سن 75 کی کل پاکستان نظام شریعت کانفرنس اجازت نہ ملنے کے باوجود مسجد نور میں ہم نے کی تھی، تو اس پر محکمہ اوقاف والے ضد میں آ گئے تھے۔ وزیر اوقاف بھی ہمارے گجرانوالہ کے تھے، رانا محمد اقبال مرحوم، تو انہوں نے مسجد نور کو اوقاف کی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اس میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سرپرست تھے۔ انہوں نے کہا یار مجھے بلایا، ڈاکٹر غلام نوید انور نوید مرحوم ہوتے تھے، بڑے وکیل تھے، تو ہم تین یار یہ اس پہ آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا، یا اگر مسجد نور چلی گئی نا تو پھر کوئی مسجد نہیں بچے گی، تو اس ٹیسٹ کیس ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم مسجد نور اکیلی نہیں تھی، مسجد نور 46 کمروں کے، یعنی پورا مدرسہ آرڈر میں یہ تھا کہ مسجد نور 46 کمروں کے اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ہم نے اعلان کر دیا قبضہ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے بھائی۔ آگے ہم 3-4 آدمی تھے، میں تھا، ڈاکٹر غلام محمد صاحب تھے، نوید انور نوید مرحوم تھے، مولانا جامی صاحب تھے، اور یہ علامہ مولانا صاحب۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم
اس اقدام کے خلاف احتجاجی گرفتاریاں دیں گے اور قبضہ نہیں دیں گے۔ اسی پس منظر میں ہم ہفتے میں 2 دن، جمعے والے دن اور منگل والے دن، ہم 4-5 آدمی کا گروپ بھیجتے تھے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے گرفتار ہوتا تھا اور گجرانوالہ جیل میں چلے جاتے۔ اس میں تقریباً 200 سے زیادہ بندے ہمارے گرفتار ہوئے ہیں، اور 4 مہینے یہ گجرانوالہ کی سڑکوں پر ہم نے ادھم مچائے رکھا ہے۔ پہلے تو وہ آ کے گھیر لیتے تھے، ہم اعلان کرتے تھے کہ منگل کو جلوس نکلے گا جی گوندرانوالہ چوک سے، وہ گوندرانوالہ چوک کا گھیرا میں لے لیتے تھے، تو پھر ہم نے جگہ کا اعلان کرنا چھوڑ دیا، کہیں سے بھی جلوس نکالنے کے بھی 5 آدمی نے اکٹھا ہونا ہوتا تھا دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں، تو وہ ادھر تلاش کر رہے ہوتے تھے، ہم گرجاک میں پہنچے ہوتے تھے، وہ گرجاک میں تلاش کر رہے ہوتے تھے، ہم کیالی میں بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ تقریباً آنکھ مچولی ہماری 4 مہینے چلتی رہی۔ اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہم 2-3 آدمیوں نے، کہ ہم نے گرفتاری نہیں دینی۔ میں تھا، ڈاکٹر غلام محمد، صوفی رستم علی، کیونکہ ہم نے انتظامات کرنے ہوتے تھے، ان کو کھانا وانا پہنچانا، قیدیوں کی دیکھ بھال کرنا، مقدمے لڑنا۔ اس دور کی بات ہے کہ میری رہائش گکھڑ میں تھی، گکھڑ سے آتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، صبح گکھڑ سے آتا تھا، انوارلو میں جمعہ درس دیتا تھا، سبق پڑھاتا تھا۔ تو میری گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہوئے اور پولیس لگی مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ تقریباً 2-2.5 ماہ پولیس نے اپنا پورا زور لگا لیا، مجھے گرفتار نہیں کر سکے۔ میں آتا بھی تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، جمعہ کے بعد نکلتا بھی تھا، ناکہ بندی ہوتی تھی، پوری چاروں طرف گھیرا ہوتا تھا، لیکن بس نکل جاتا تھا۔ اس دوران ایک لطیفہ اور ہوا۔ لطیفہ یہ ہوا کہ میں اور مولانا علی احمد جامی مرحوم ہمارے دوست تھے، ساتھی تھے، تحریک کا حصہ تھے۔ ہم شیراں باغ سے مین گیٹ سے اندر آ رہے ہیں، پیچھے اپنے مسجد والے دروازے کی طرف، اس لیے ہمارے ساتھ ہی ایک پولیس کی گاڑی اندر داخل ہوئی، تو وہ سیدھی بالادری کی طرف۔ میں نے کہا جامی صاحب یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یار، میں کہا نہیں دے رہے۔ ہم آرام سے چلتے بالادری کے پاس پہنچے تو گاڑی پیچھے کھڑی تھی، اس پہ ایک آدمی نکلا، ہمارے ساتھ چلتے چھوٹا دروازہ ساتھ ہی ہے، وہاں تک پہنچے۔ اچھا اس نے مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بڑی مولوی صاحب یہاں ہوں گے؟ اب مجھے بڑا مولوی صاحب کہہ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب حیات تھے، گلی میں ان کا کارخانہ تھا۔ میں نے کہا بڑے مولانا صاحب وہاں کارخانے میں بیٹھے ہوں گے۔ اس کا رخ ادھر بڑا، میں چھوٹی گلی میں نکل کے بھاگ گیا، میں نے لاہور جا کے سانس لیا۔ اب وہ وہاں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ بندہ تو وہی تھا۔ یعنی یہ اس قسم کی آنکھ مچولی ہماری چلتی رہی۔ ایک دفعہ اسلم قریشی کی رہائی کے بادیابی کے تحریک میں سیالکوٹ میں میرے داخلے پہ پابندی لگ گئی، ہم نے جانا تھا۔ اب یہ ہوتا ہمارے یہاں، یہ ہوتا ہے کہ تعمیل نہ ہو اور چلے جائیں تو راہ جرم ہلکا ہوتا ہے، تعمیل کر کے جائیں تو پھر وہ بغاوت ہوتی ہے۔ میں تعمیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آرڈر آ گئے۔ میں نے کہا یار میں گول کر دے یار، پولیس والے تعاون کرتے تھے۔ پھر میں کیا میں نے اعلان لگانا ہے، مجھ سے گود لے کر میرے دروازے پہ اعلان لگا دیا اس نے کہ آپ کے داخلے پہ پابندی، آپ سیالکوٹ ضلع میں 3 مہینے تک نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا لگا دیا، گون میں نے دی اس کو۔ یہ پھر وہ میں گیا جلد سے، میں سیالکوٹ گیا، میں نے تقریر کی، سب کچھ کیا۔ خلاف ورزیاں، مقدمات یہ ہمارے چلتے رہتے تھے، لیکن میری دوسری بڑی گرفتاری جو ہوئی ہے، جو سب سے طویل تھی، مسجد نور کی تحریک میں۔ اچھا تو تقریباً 2-3 مہینے تو میں آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت اے سی تھے عبدالرشید صاحب، بعد میں محکمہ اوقاف کے سیکرٹری بنے۔ تو میں ایک وفد کے ساتھ گیا، کسی اوقاف بس گلی لانگریہ والی مسجد کا کیس تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن مجھے پہلے بتائیں ہم 2-3 مہینے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے، آپ آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، کرتے کیا تھے آپ؟
میں نے کہا محترم کوئی چور اپنا داؤ نہیں بتاتا یہی لفظ کہنا. میں کہ چور اپنا داؤ نہیں بتاتا، پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بس ہم بچ جاتے تھے. لیکن گرفتار ہوا تو کیسے ہوا؟ دیکھ میں یہ اللہ کا نظام ہے، تقدیر سے تو آدمی نہیں ڈر سکتا نا. پوری کوشش کر کے میں گرفتاری سے بچتا رہا. ایک دن میں گھر گیا، گکھڑی رہائشی میری، تو چھوٹے بھائی قاری ماجد خان مرحوم مغفرت فرمائے، وہ اور میں مغرب کی نماز کے بعد گھر کے سین میں کھڑے ہیں. تو ماجد مرحوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ ماجد میں رات کو میں نے نکل جانا ہے اسلام آباد کسی گاڑی بس پر، تو میرا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہاں ہے. دھیان رکھنا، کسی نے پوچھا نا میرا نہ بتانا کہ یہ گھر میں ہے. میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ میرا کسی کو بتانا نہیں ہے. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب دروازہ کھٹکھٹانے پر معمول کے بعد جا کے دیکھتے کون ہے. میں ہی باہر چلا گیا. آگے ڈی ایس پی حشمت صاحب کھڑے تھے. وہ حضرت صاحب ساڑیاں کھچا نکل گئی ہیں، اور ساڑیاں کھچا نکل گئی، کتنے بہ گئے، کام خراب ہو گیا. اب اس کے بعد پکڑ لیا. میں نے کہا میں اندر چادر لیا، چادر منگوانا گئے. وہ پھر مجھے پولیس چوکی لے گئے. یہ میں نے تقریباً 3.5 مہینے جیل گزاری ہے. اللہ کی قدرت، اس جیل میں بھی تھا، چھوٹے بھائی مولانا عبدالقدوس کالن بھی تھے، مولانا عبداللہ خان بشیر بھی تھے. ہم تینوں بھائیوں نے جیل کاٹی ہے، اور تقریباً ہمارے ساتھ 200 2 بارکیں ہماری ہی ہوتی تھیں. تو خیر میں نے قرآن پاک بھی رمضان میں سنایا وہاں، اور وہاں سارے شغل وہ کہتے ہیں کہ مر گیا وہ جشن دارت. ہم 200-250 آدمی تھے، ہم جشن منا رہے تھے. ہم اندر سب کچھ روٹی کھانا باہر سے جاتا تھا، ہمارا تیار کھانا الگ آتا تھا. اچھا اس میں ایک لطیفہ اور، مولانا حافظ گلزار احمد آزاد ہمارے ساتھی ہیں، اس وقت کے ساتھی ہیں. یہ اس ٹیم میں تھے کہ جو کھانا وانا پہنچانا، پیچھے حساب رکھنا. یہ ایک دن کسی بندے کا پتہ چلا، تو یہ تھانے گئے پتہ کرنے والے کہ جی مولوی صاحب آپ بھی آ جائیں. یہ کسی کا پتہ کرنے گئے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ کا نام ہے، آپ تشریف لائیں. اور پکڑ کے بٹھا لیا. یہ بھی 1 مہینہ رہے ہمارے ساتھ. تو یہ میری دوسری گرفتاری ہے. تقریباً 4 مہینے 3.5 مہینے میں نے گرفتار رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر حکومت نے اب وہ آرڈر واپس لے لیا تھا. یہ سب سے لمبا عرصہ آپ نے جو جیل کا، سب سے لمبا یہ آرڈر واپس لے لیا تھا. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی خطاب فرمایا تھا آ کر، اور اسمبلی میں بھی سوال اٹھایا تھا. تو پھر وہ بھٹو گورنمنٹ نے آرڈر واپس لے لیا تھا، اور ہم الحمدللہ سرخ روح ہوئے تھے وہ جو ہم نے چیلنج کرتے کہ نہیں قبضہ دیں گے. یہ میری دوسری گرفتاری تھی.